بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس بات کی توفیق بخشی کہ میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کروں۔ آج اس سلسلے کا پہلا درس ہے، لیکن اس درس سے ہمارا مقصود قرآن کی تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ خود اردو میں متعدد تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ میں نے خود میزان القرآن کے نام سے 3 جلدوں میں اس کی تفسیر لکھی ہے۔ میرے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سورہ کا جو تذکیری پہلو ہے اس کو نمایاں کیا جائے، یعنی اس میں جو نصائح ہیں اور سبق آموز واقعات ہیں ان کو پیش کر کے یہ دکھایا جائے کہ یہ نصائح اور یہ واقعات آج بھی اپنی معنویت ریلیونس رکھتے ہیں اور ان کی حیثیت ایک طرح سے آفاقی ہے، یونیورسل اسٹیٹس، تاکہ ہم ان نصائح کی روشنی میں اپنی اخلاقی زندگی کی تعمیر و تشکیل کر سکیں۔ آج میرے گفتگو کا موضوع کسی سورہ پر گفتگو نہیں ہے، بلکہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ قرآن کی عظمت و فضیلت کیا ہے اور اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں، ڈسٹنگوش فیچرز، تاکہ آپ اس کی روشنی میں جو آگے ہم درس دیں گے اس کو ٹھیک ڈھنگ سے آپ سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے میں عظمت قرآن پر گفتگو کروں گا۔ سورۃ القدر میں فرمایا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں لیلۃ القدر، قدر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے پورا مفہوم واضح نہیں ہوتا ہے۔ سورہ دخان کی آیت 3 میں قدر کی جگہ پر مبارک کا لفظ استعمال کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں، بابرکت رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کا نزول شروع ہوا ایک بابرکت رات میں، لیکن ابھی یہ ان دونوں صورتوں سے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کس مہینے کی رات تھی۔ اس بات کو سورہ بقرہ کی آیت 185 میں واضح کر دیا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اس قرآن کا نزول کسی عام رات میں نہیں ہوا بلکہ ایک مخصوص رات میں ہوا، اور اس مخصوص رات کی کیفیات کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ رات بلا شبہ بے انتہا غیر معمولی تھی۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ اسی رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا، بلکہ اس رات میں بہت سے اور اہم فیصلے اللہ کی طرف سے طے ہو کر اس دنیا میں نافذ ہوتے ہیں۔ اسی سورۃ القدر میں بھی ہے اور سورہ دخان میں بھی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، آیت 4، کہ اس مبارک رات میں اللہ کی طرف سے بہت سے اہم فیصلے طے ہو کر نافذ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے دیکھا کہ یہ رات ایک بڑی مخصوص، بڑی اہم اور معنی خیز رات تھی جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اب میں دوسری آیت سورہ حشر کی آیت 23 ہے جو میں پیش کرتا ہوں، جس سے قرآن کی عظمت و فضیلت آپ کو معلوم ہوگی۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے جھکا جاتا، دبا جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس مثال کے ذریعے سے قرآن کی عظمت و فضیلت کس طرح سے ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو لرزہ براندام ہو جاتا، وہ ٹوٹنے پھوٹنے لگتا اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے۔ تو اس مثال نے قرآن کی عظمت و فضیلت کو بالکل ظاہر کر دیا۔
اب آپ ذرا سا تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچیں کہ جب ہم قرآن مجید کو، اس عظیم کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے دل و دماغ میں اس سے کوئی ہلچل برپا ہوتی ہے؟ ہلچل تو چھوڑ دیجیے، کیا ہمارا ایک رواں بھی کانپتا ہے؟ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی عظیم کتاب کو پڑھ رہے ہیں؟ شاید یہ کیفیت ہم میں سے بہت کم لوگوں پر طاری ہوتی ہے، لیکن ہم جب قرآن کو پڑھیں تو ہم سورہ حشر کی ان آیات کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی چند امتیازی خصوصیات، ڈسٹنگوش فیچر کا ذکر کروں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایک مذہبی کتاب کی حیثیت سے، ایک ریلیجس اسکرپچر کی حیثیت سے اس قرآن کی کیا امتیازی خصوصیات ہے، اس کو کیا فضیلت حاصل ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کی سب سے پہلی جو نمایاں امتیازی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسے نور کہا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 15-16 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ میں اس کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے روشنی یعنی ایک واضح کتاب آ گئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، سیکیورٹی اور پیس کی راہیں دکھاتا ہے، اور ان کو اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں قرآن کو نور کہا گیا، اور پھر یہ واو عربی میں بیانیہ ہوتا ہے، اسے کتاب مبین کہا گیا ہے، یعنی یہ تمام تر روشنی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ روشنی ہے کیا چیز؟ روشنی جو ہے تاریکی کی ضد ہے۔ اگر آپ تاریکی میں سفر کریں یا تاریکی میں چند قدم آگے آپ چڑھیں تو ہر وقت اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ آپ کا قدم جو ہے لغزش کھا جائے، کسی چیز سے ٹکرا جائے اور آپ اپنا بیلنس کھو دیں۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں چراغ ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی مشل ہے یا اور کوئی چیز ہے جو روشنی دینے والی ہے، تو آپ اپنا راستہ بآسانی طے کر سکتے ہیں۔ آپ کو راستے کی جو بھی خطرات ہیں، جو بھی موانع ہیں، اس سے آپ کو سابقہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ بڑے اطمینان خاطر کے ساتھ اپنا راستہ وہ آپ طے کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ قرآن مجید جو ہے ایک نور ہے۔ اگر یہ روشنی آپ کے پاس ہے اور آپ اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو راہ کی تمام رکاوٹوں سے سابقہ پیش نہیں آئے گا، اور نہایت ہی اطمینان خاطر، اطمینان بخش طور پر اپنا آپ راستہ طے کر لیں گے۔ کہیں آپ کے قدم لغزش نہیں کھائیں گے، کہیں آپ کسی چیز سے ٹکرائیں گے نہیں، کہیں آپ ٹھوکر کھا کر گریں گے نہیں، بلکہ سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی کا یہ سفر آپ طے کر کے آپ اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ تو یہ روشنی کی خصوصیت ہے۔ تو قرآن کو روشنی کہہ کر اسی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں ایک خاص بات یہ کہی گئی، یخرجوہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اب یہ تاریکی کیا ہے جس سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور پھر یہ روشنی بذات خود کیا چیز ہے جس کی طرف اشارہ اس میں کیا گیا ہے؟ آگے جو بات کہی گئی، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو نور اور روشنی سے مراد صراط مستقیم ہے، اور ظلمات سے مراد، دیکھیے اس میں ظلمات جمع کا لفظ ہے، ظلمت نہیں ہے، یعنی تاریکیاں۔ تو یہ جو صراط مستقیم ہے، میں آگے ابھی بتاؤں گا، یہ توحید کی راہ ہے اور یہ واحد ہے، اکیلی ہے، لیکن شرک کی راہیں متعدد ہوتی، اسی لیے ظلمات کا لفظ لایا گیا ہے۔ تو گیا ظلمات سے مراد جو ہے کفر و شرک کی تاریکیاں ہیں۔ کفر و شرک کی تاریکیوں سے یہ کتاب نکال کر توحید کی روشنی میں لاتی ہے، توحید کے راستے پر لگاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت کے اندر ہم کو ایک بڑی قرآن کی خصوصیت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اب قرآن کی ایک دوسری امتیازی خصوصیت کو برہان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت 174-75 میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو
تمہارے پاس ایک برہان آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین یعنی قرآن بھیج دیا ہے، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے والی سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم دکھائے گا۔ اس آیت میں 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن ایک برہان ہے۔ برہان جو ہے دلیل کو کہتے ہیں، بلکہ دلیل ہی نہیں، دلیل قاطع، حجت قاطع، ڈیسیسیو ریزن اینڈ آرگومنٹ۔ اس کتاب میں حق کے جو دلائل بیان کیے گئے ہیں وہ بہت مستحکم اور حجت قطعی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کا انکار ممکن نہیں ہے، اور اس سے عقل کی پوری تشفی ہو جاتی ہے اور دل و دماغ میں اٹھنے والے تمام شکوک و شبہات کا اس سے ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور حق کے دلائل کو دیکھ کر آپ کو ذرا بھی شک و شبہ ہو کہ سچائی کیا ہے۔ تو یہ ایک محکم دلیل ہے، ایک دلیل قاطع ہے، برہان۔ اور پھر آگے یہ کہہ دیا کہ یہ برہان کیا ہے؟ نور مبین ہے، یعنی قرآن ہے۔ گویا قرآن جو ہے حق کی ایک بہت مستحکم دلیل ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور آپ حق کا انکار کر سکیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا، وَاعْتَصِمُوا بِهِ۔ اب اللہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ پکڑیں، تو اللہ کو پکڑنے سے مراد در حقیقت قرآن کو پکڑنا ہے، اور اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر واضح کر دیا گیا ہے۔ خود سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بھی نہ پڑو، گروہ در گروہ نہ بن جاؤ۔ حبل اللہ سے مراد تمام، اس پر علماء اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اسی قرآن مجید کو پکڑنے کی بات کہی گئی ہے کہ تمام لوگ اس کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لیں اور تفرقہ میں نہ پڑیں۔ لیکن دیکھیے یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کتنی جماعتوں میں، کتنے فرقوں میں، کتنی گروہوں میں، کتنے مسالک میں یہ قوم بٹ گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اس مضبوط رسی کو پکڑ لو۔ میں اس کے آگے جب دوسرا درس میرا ہوگا تو میں اس میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ حبل اللہ کے پکڑنے کا کیا مفہوم ہے، لیکن اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی اس رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور فرقوں میں، جماعتوں میں نہ بٹیں۔ تو یہ دوسری بات ہے جو اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے قرآن سیدھی راہ کی طرف لاتا ہے، جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اب اس صراط مستقیم سے کیا مراد ہے یہ بھی میں واضح کر دوں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ میں اسے امت کی بہت بڑی بدنصیبی کہوں گا کہ قرآن مجید کی جو بنیادی اصطلاحیں ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، ان کی تفہیم میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، اور یہی معاملہ صراط مستقیم کے ساتھ ہے۔ ہمارے علماء اور مفسرین نے صراط مستقیم کے متعدد مفہوم بیان کیے ہیں، مثلا ذکر قرآن، کتاب اللہ، دین اللہ، آن حضور اور خلفاء کا راستہ، یہ تفسیر طبری میں ہے۔ ملت اسلام، طریق حق وغیرہ یہ مشہور تفسیر المعانی میں ہے۔ اعمال و اخلاق میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا، یہ امام راضی کی راہ ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مفسرین نے بھی اس کے متعدد مفہوم بیان کیے ہیں۔ اب مجھے حیرت ہے کہ یہ بڑے عالم و فاضل لوگ تھے، بڑے دیدور لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود صراط مستقیم کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ اس قدر اختلاف ان کے درمیان کیوں ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے قرآن کے نظائر کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن کئی علماء ایسے ہیں اور بعض مفسرین بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے صراط مستقیم سے توحید کو مراد لیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہی توحید کی راہ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کچھ آیتیں آپ کے سامنے ایسی پیش کروں جس سے اس مفہوم کو کہ یہ اس سے صراط مستقیم سے مراد توحید ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ آل عمران آیت 51 میں فرمایا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دیکھا آپ نے، ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ یاسین آیت 61 میں ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ہے کہ تم شیطان کی عبادت یعنی اطاعت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تیسری آیت سورہ انعام آیت 161 کی ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یعنی راست دین جس میں کوئی کجی نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے اس نے یکسو ہو کر اختیار کر لیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب ہم نے جو یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے قطعیت کے ساتھ پوری الفاظ کے ساتھ کہ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے، معلوم ہو گیا کہ صراط مستقیم سے مراد توحید ہے۔ اور توحید کا مطلب کیا ہے یہ بھی جان لیں مختصراً، اللہ ہی کو تنہا پروردگار، آقا، مالک، حاکم اور کارساز سمجھنا۔ ان خصوصیات میں کسی مخلوق کو، کسی بندے کو شریک کرنا توحید کے منافی ہے، اور اس کے بالمقابل جو چیز ہے وہ شرک ہے، جو دراصل ایک ٹیڑھی راہ ہے، اور شرک کے لیے سبل کا لفظ لگایا گیا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یعنی شرک کی ایک ہی راہ نہیں ہے، شرک کی متعدد راہیں ہیں، لیکن توحید کی بس ایک ہی راہ ہے جو سیدھی بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ دیکھیں کہ سورہ انعام کی اس آیت میں صراط مستقیم کو دین قیم اور ملت ابراہیم کہا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ توحید کا طریقہ تھا۔ انہوں نے ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا تھا، اور اسی لیے ان کا لقب حنیف ہے، یعنی سب طرف سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت و اطاعت کرنا۔ اور اسی آیت میں دیکھیے فرمایا وما کان من المشرکین، اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ یعنی کون، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی ان کا طریقہ توحید کا طریقہ تھا، شرک کا نہیں تھا، وہ شرک کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ تو معلوم ہوا کہ در حقیقت 2 ہی راستے ہیں، ایک راستہ ہے وہ جو بالکل سیدھا ہے، جو خدا کی طرف جاتا ہے، اور باقی جو راستے ہیں وہ سب ٹیڑھے راستے ہیں، جو بندے کو یا اس راہ پہ چلنے والوں کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب میں یہ بات بھی بتا دوں کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں، تاکہ کسی کو اس بارے میں غلط فہمی نہ رہ جائے۔ ایک تو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر عبادت جھکانا، اس کو کارساز سمجھ کر حاجتوں اور مصیبتوں میں پکارنا، تو عبادت اور استعانت یہ دونوں مل کر شرک کی ایک ایسی شکل بنتی ہے جس کو شرک غلیظ کہا جاتا ہے، جس میں زیادہ تر مشرک قومیں مبتلا ہیں، لیکن اس میں عیسائیوں کا بھی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی عبادت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں اور انہی کو کارساز سمجھ کر پکارتے ہیں۔ شرک کی دوسری قسم جو ہے اس میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت تو نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسروں کو کارساز سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، فریاد رس سمجھ کر حاجتوں اور مصیبتوں میں پکارا جاتا ہے۔ اس طرح کا شرک ہمیں یہودیوں کے اندر ملتا ہے، اور افسوس ہے کہ مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ اس طرح کے شرک میں مبتلا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ 2 طرح کا یہ شرک ہے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں اور اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ شرک کی دوسری قسم بھی ہے جس میں اللہ کے اختیار اور اس کی طاقت و قدرت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، دوسروں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اب میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، تفصیل یہاں نہیں کروں گا، آگے چل کر کسی درس میں کروں گا، کہ قرآن نے توحید کا وسیع مفہومی بیان کیا ہے، یعنی محض اتنی ہی بات توحید میں شامل نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی سے مانگا جائے، بلکہ اس میں بہت سی اخلاقی تعلیمات بھی شامل ہیں، اور ان اخلاقی تعلیمات کا ذکر جو توحید سے متعلق ہے وہ سورہ انعام کی آیت 151 تا 153 میں اسے بیان کیا گیا ہے، اور وہ تعلیمات تعداد میں 9 ہیں۔
اور ان تعلیمات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ 9 اخلاقی تعلیمات کو بیان کرنے کے بعد بھی بتایا کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ توحید کا وسیع تر مفہوم ہے، اس کی تفصیل میں ابھی نہیں کروں گا۔ اب قرآن کی تیسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان ہی آیت 1 میں فرمایا گیا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑا ہی عظیم الشان ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ اہل جہاں کے لیے خبردار کرنے والا ہو، ریمائنڈر ہو، وارنر ہو۔ تو یہاں فرقان کہا گیا ہے قرآن کو۔ فرقان کے لفظی معنی تو فرق کرنے والے کے ہیں، لیکن اصطلاحاً جو ہر وہ چیز جو حق و باطل میں امتیاز کرے وہ فرقان ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن حق و باطل کی کسوٹی ہے، اسٹینڈرڈ ہے، کرائٹیریا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، فالس کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، تو قرآن اس میں آپ کے ہر قدم پر رہنمائی کرے گا۔ صاف لفظوں میں وہ بتاتا ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ آپ اس کی آیات کی روشنی میں آپ دونوں کے چہرے بہت آسانی کے ساتھ پہچان، کسی طرح کا کوئی تشابہ، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اس میں نہیں رہ جائے گا۔ اور یہی نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، بلکہ دوسری قوموں میں جن کی مذہبی کتابوں میں حق و باطل میں بڑا اختلاط ہو گیا ہے، ان کو بھی وہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ حق کی راہ کیا ہے اور باطل کی کیا راہ ہے تو قرآن کی طرف آؤ۔ لیکن آپ یہ المیہ دیکھیے کہ یہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو، تم غلطی پر ہو، دوسرا کہتا ہے تم باطل پر ہو، ہم حق پر ہیں۔ تو یہ لڑائی، یہ مذہبی نزاع ایک زمانے سے جاری ہے اور قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، جو فرقان ہے، جو کھول کھول کر ہمیں بتا رہا ہے کہ حق کی راہ یہ ہے اور باطل کی راہ یہ ہے۔ اس کے باوجود ہم میں یہ مذہبی نزاع دوسری قوموں کی طرف سے جاری ہے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ تو یہ قرآن کی تیسری صفت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب قرآن کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، کیور ہے، ہیلنگ ہے۔ سورہ یونس آیت 57-58 میں فرمایا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت، دل کے امراض کے لیے شفا اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، یعنی قرآن۔ اے نبی، کہہ دو کہ یہ محض اللہ کا فضل و رحمت ہے کہ یہ بے بہا نعمت تمہیں عطا کی گئی ہے، تو اس نعمت پر ان کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ اس مال و متاع سے 1000 درجہ بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہی گئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ امراض قلب کے لیے شفا ہے۔ دیکھیے، جس طرح سے ہمارے جسم کو امراض لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے دل کو اور ہمارے نفس کو اور ہمارے باطن کو بھی امراض لاحق ہوتے ہیں، جن کو روحانی امراض کہا جاتا ہے۔ بڑے خطرناک امراض ہیں جس سے ایک انسان کی اور خاص طور سے اہل ایمان کی پوری اخلاقی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے ہماری تمام جو باطن کی خرابیاں ہیں، اس کی جو تمام برائیاں ہیں، وہ اس کو دور کر کے ہمارے نفس کو اور ہمارے دل کو، ہمارے باطن کو پاک اور مطہر بناتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن ہمارے لیے نسخہ شفا ہے۔ ہم اس کی مدد سے چاہیں تو اپنے نفس کی برائیوں کو ایک ایک کر کے بتدریج جو ہم اس کو دور کر کے اس کو ہم پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک گویا نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اسی اخلاقی پاکیزگی پر، نفس کی طہارت پر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا مدار ہے۔ آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنی ہی حج کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کا نفس پاک نہیں ہے،
اگر آپ کے نفس کی برائیاں دور نہیں ہوئی ہیں، جس کو قرآن نے اصطلاحاً تقویٰ کہا گیا ہے، احسان کہا گیا ہے، تو پھر دنیا کا تو چھوڑیے، آخرت میں آپ کے لیے کامیابی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو نفس کی بیماریوں کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے۔ ہم اس کتاب کو کتنے لوگ ہیں جو اس غرض سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے نفس کی بیماریاں دور ہوں اور ہمارا نفس پاکیزہ ہو جائے، اس کو پاکی حاصل ہو جائے تاکہ ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں۔ بہت کم لوگ اس زاویہ نگاہ سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس میں یہ کہی گئی ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی، بے بہا نعمت، ایک بڑا خزانہ، گنجے گرا مایا جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے سورہ حشر اور سورۃ القدر کی آیتیں تلاوت کی، دیکھیے کوئی معمولی کتاب تھوڑی نہ ہے، یہ کوئی معمولی نعمت تھوڑی نہ ہے جو ماہ رمضان میں ہم کو عطا کی گئی۔ آج کیا حال ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس گنجے وغیرہ مایا کی، اس دولت کی، اس علم و معرفت کے خزانے کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں کیا کہوں۔ تو کہا ہے اس نے کہ اس پر خوشی مناؤ۔ آپ خوشی کس بات پر مناتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی بڑی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، کوئی بڑا منصب مل جاتا ہے، مال و دولت کثیر مقدار میں کچھ حاصل ہو جاتی ہے، تو آپ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے، اس پر ہم کو کتنی خوشی منانی چاہیے۔ اور ظاہر ہے خوشی منانے کے لیے نہیں کہ بعد ہم کوئی تقریب منعقد کریں اور اس میں تقریر کر دیں کہ صاحب ہمیں اللہ نے یہ بڑی نعمت دی اور ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اس نعمت کی قدر و قیمت جبھی ادا ہوگی اور شکر گزاری کا حق جبھی ادا ہوگا جب ہم اس کتاب کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے، جو میں نے ابھی کہا نفس کا تزکیہ، وہ اگر حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر تقریریں کر دینے سے یا کتابیں لکھ دینے سے یا مضامین لکھ دینے سے اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس عظیم نعمت کی قدر کریں اور اپنی فکر سے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ واقعی ہم اس کتاب عزیز کے قدرداں ہیں اور ہم اس کو بہت ہی اپنی زندگی میں اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ اب میں اس درس کے آخر سنن دارمی کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو کتاب فضل القرآن سے ماخوذ ہے۔ ان ھذا القرآن هو حبل المتین والنور المبین والشفاء النافع وعصمۃ لمن تمسک به والنجاۃ لمن تبعہ۔ یہ قرآن مضبوط رسی ہے۔ ابھی دیکھیے ہم ذکر کر آئے ہیں حبل اللہ کا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، وہاں ہم نے کہا تھا کہ حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس حدیث میں بھی دیکھیے کہا گیا ہے کہ قرآن ایک مضبوط رسی ہے جو خدا اور بندے کے درمیان وسیلے کا کام کرتی ہے۔ رسی کیا کرتی ہے؟ ایک سرے کو دوسرے سرے سے باندھتی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے بندوں کو اللہ سے باندھتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے ان کو۔ نور مبین ہے، اس کا بھی ذکر آیات میں آ چکا ہے۔ قلبی امراض کے لیے یہ نفع بخش شفا ہے، شفاء لما فی الصدور والی آیت ہم پیش کر چکے ہیں۔ جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا اس کے لیے خطا و لغزش سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نجات کا سامان ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس حدیث میں وہی سب باتیں کہی گئی ہیں، کوئی الگ سے ایک بات بھی اس میں نہیں ہے۔ وہی حبل المتین کو پکڑنا، اللہ کی رسی کو پکڑنا یعنی اللہ کی کتاب کو پکڑنا، اور وہی قلبی امراض کے لیے اس کو شفا سمجھنا، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نجات کا سامان ہے۔ تو یہ سب باتیں اس میں آ گئیں جو ہم نے اس سے پہلے مختلف آیات قرآنی کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔